امیر کبیر آدمی تھا، بغداد کا رہنے والا۔ اس نواب امیر آدمی کو گھر میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی گھر کے کام کاج کے لیے۔ تو زور میں منڈیوں میں غلام بکتے تھے، تو ایک بوڑھی عورت کو خرید کے لے آیا۔ اس نے کہا بڑی عورت ہے، میرے گھر کی کنیز ہے، نوکرانی ہے، میرے گھر کے کام کرے گی۔ سارا دن وہ کام کر رہی ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، مالک نے بلایا کھانا کھا لو۔ تو اس عورت نے کہا میں آج روزے سے ہوں، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ رات کا وقت ہوا، وہ بوڑھی عورت آئی مالک کے کمرے کے دروازے پر، کہنے لگی میں آپ کی نوکرانی ہوں، آپ میرے مالک ہیں، جتنے کام آپ نے مجھے سمجھائے تھے میں نے سارے کر دیے، رات کا کوئی کام کرنے والا ہے تو مجھے بتا دے میں وہ بھی کر لوں۔ تو مالک نے کہا کہ رات کے وقت کوئی کام نہیں، تو جا رات ہو گئی آرام کر، صبح کے کام صبح کرنا۔ اس نے کہا میں آرام تو نہیں کروں گی، پہلے میں آپ میرے مالک ہیں، میں نوکرانی تھی آپ کی خدمت کر رہی ہوں، اب میں مالک حقیقی کی بارگاہ کی طرف جاؤں گی۔ عبادت گزار عورت تھی، عبادت شروع کر دی۔ تہجد کا وقت ہوا، اس نے آ کر مالک کے دروازے پر دستک دی۔ وہ آدمی اٹھا، نیند سے بیدار ہوا، نوکرانی کو دیکھ کر کہتا ہے تو اس وقت میرے دروازے پہ کیا کر رہی ہے، کیوں مجھے بے احرام کیا ہے؟ تو نوکرانی نے کہا تہجد کا وقت ہو گیا، میں تہجد پڑھنے لگی تھی، میں نے سوچا آپ کو بھی جگا دوں، آپ بھی تہجد پڑھ لیں۔ تو مالک نے کہا میں نے سارا دن بزنس دیکھنا ہوتا ہے، کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، تو مجھے بے احرام کر رہی ہے، میری مرضی میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اپنی عبادت کر، تو مجھے بے احرام کیوں کر رہی ہے؟ اب اس نوکرانی کا جواب سنیں۔ اسے کہا جب میں وضو بنا کر تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہونے لگی تو مجھے خیال آیا دنیا میں آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے گھر کی نوکرانی ہوں، کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، تو ایسا نہ ہو عبادت کے صلے میں قیامت کے دن میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، آپ پیچھے رہ جائیں۔ میں چاہتی ہوں دنیا میں آپ کو زیادہ مجھ سے عزت ملی ہے تو قیامت کے دن بھی آپ کی عزت بلند ہو۔ اس آدمی کا دل ٹھٹکا، بھی بات تو ٹھیک کر رہی ہے۔ آدمی کہنے لگا میں نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، نفل کی نیت شروع کی، تکبیر پڑھنے لگا تو ساتھ والے کمرے سے نوکرانی کی رونے کی آواز آئی، سسکیاں لے کے وہ عبادت کر رہی تھی، دعا کی آواز آئی، اس نے ایک دعا مانگی، بس اس دعا کے لیے میں نے ساری بات آپ کے سامنے شروع کی ہے، وہ دعا سنیں۔ وہ بوڑھی عورت دعا مانگتی ہے پروردگار تجھے میرے ساتھ جو محبت ہے، غور کریں یہ نہیں کہہ رہی مجھے تیرے ساتھ جو محبت ہے، نہیں، پروردگار تجھے میرے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، تجھے میرے ساتھ جو محبت ہے، یہ نہیں کہا مجھے تیرے ساتھ جو محبت ہے۔ آج تک ہم نے یہی سوچا ہے بھئی ہم ہی اللہ سے محبت کریں گے، کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ بھی میرے ساتھ پیار کرے گا، اللہ بھی میرے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں دوڑا ساتھ والے کمرے میں دروازے پر دستک دی، بوڑھی عورت نکلی۔ میں نے کہا بوڑھی ماں یہ کیا دعا کر رہی ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں میرا رب میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے جو دلیل دی وہ سننے والی ہے۔ اسے کہا اللہ کو میرے ساتھ محبت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تو ساری رات بے خبر سویا رہا ہے، اس نے اپنی بندی کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اس نے مجھے جو توفیق دی ہے نا اپنی بارگاہ میں آنے کی، یہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بڑی بھول ہے ہماری کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا، میں وقت نہیں نکال سکا، بڑی بھول ہے۔ تیری میری کیا اوقات ہے، اللہ نے ہمیں بلانا ہی پسند نہیں کیا۔ یہ نہ کہیں میں فلاں جنازے میں نہیں پہنچ سکا، میں ان سے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے، فلاں گناہ کر لی ہے، یا اذان ہوئی تو آج میری زور بھی قضا ہو گئی، یا سر مغربی عشاء قضا ہو گئی ہیں، آج میں نمازیں نہیں پڑھ سکا۔ میری تیری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس نے بلانا ہی پسند نہیں کیا۔ ڈریں اس وقت سے جب اللہ بلانا چھوڑ دے۔ گھر میں بھائی ناراض ہو ہمیں فکر رہتی ہے بھائی کو راضی کرنے، ماں باپ ناراض ہوں، برادری میں کوئی ناراض ہو اور پتہ چل جائے وہ ناراض ہو گیا، دوڑتے ہیں اس کی طرف، اور اللہ کی پرواہ نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض۔